آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ان ہستیوں کے ذکر سے جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ ہیں ستاروں کی مانند۔ آج جو بات ہم نے ان ستاروں کی مانند ہستیوں سے جو نکالی ہے وہ کیا ہے کہ ان کا جو رویہ ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسا ہوتا تھا اور ان کے لیے جو کسی بھی عمل کا معیار تھا وہ کیا تھا۔ اور یہ جو واقعہ ہے بہت چھوٹا سا واقعہ ہے لیکن یہ واقعہ بڑا اہم واقعہ ہے، بات بڑی ہے اس میں۔ بالکل، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نام سے ہم واقف ہیں کیونکہ ثنا خوان رسول تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں اشعار کہا کرتے تھے اور ان کے اشعار بڑے پاورفل اشعار ہوا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑا پسند فرماتے تھے۔ اور کیونکہ اس زمانے میں یہ جو لنگوسٹکس والا جو معاملہ تھا، عرب زبان کے حوالے سے، لسانیت کے حوالے سے بڑا آگے تھے اور جو شاعری وائری بھی بہت زیادہ ہوتی تھی، ادب جو تھا اس کے حوالے سے بڑا آگے تھے، تو اسی لیے جو قرآن ہے اس کے حوالے سے بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ قرآن کی جو زبان ہے وہ اس قدر اعلیٰ اور عرفہ زبان ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اور اسی لیے قرآن نے یہ چیلنج دیا تھا کہ تم اس جیسے کوئی کتاب بنا کر لے آؤ، پھر کہا کہ اس جیسی سورت بنا کر لے آؤ، کوئی ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ، اور چاہو تو دنیا میں جتنے بھی جن سب کچھ ہے سب کو اپنا مددگار بنا لو، لیکن تم ایسا کر نہیں سکو گے۔ تو یہ چیلنج جو دیا گیا تھا وہ قرآن کی جو لنگوسٹک جو ایبلٹی ہے اس کے حوالے سے تھا۔ اب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جو ہے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر وہ اشعار سنا رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ ہے ہمیں کہ ان کی جو طبیعت تھی وہ بڑی ایک زبردست پرسنالٹی تھی اور ان کو یہ ذرا شعر و شاعری وغیرہ اس طرح کی چیزوں سے شغف نہیں تھا، تو انہوں نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ذرا دیکھا اس طریقے سے کہ جیسے انہیں یہ چیز پسند نہیں آئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک طرف حضرت عمر ہے، انہوں نے ایک صحابی کو دیکھا کہ آپ کی مجھے بات پسند نہیں آئی ہے، اور جو دوسری طرف صحابی ہیں انہیں بھی پتا ہے کہ یہ جو سامنے شخصیت ہے یہ حضرت عمر ہے، بالکل، لیکن نہ خوف نہ ڈر نہ جھجک، پھر بھی کھڑے ہوتے ہیں حضرت حسان بن ثابت اور کہتے ہیں کہ مجھے اس طرح مت دیکھو، اس جگہ پر تم سے بہت بہتر شخص موجود تھا، میں ان کی بارگاہ میں شعر سنایا کرتا تھا۔ یعنی کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں رک جاؤں تو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ سے بہت بہترین شخصیت کے سامنے میں یہ کام کر چکا ہوں، انہوں نے مجھے کبھی نہیں روکا تھا، انہوں نے سراہا تھا، انہوں نے کبھی نہیں روکا تھا۔ اب حضرت عمر جو ہے ان کا برتاؤ کیا دیکھیں، وہ بھی کہتے تھے کہ نہیں اب میں ہوں، عمر ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں سختی کر لیتے، اور سختی کر لیتے، نہیں، انہوں نے بھی سوچا کہ نہیں بات ان کی صحیح ہے، مجھ سے بہترین شخصیت اور سب سے بہترین شخصیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت تھی، ان کے سامنے یہ کام ہوتا تھا، تو میں کون ہوتا ہوں کہ پھر اس کام کے بارے میں کوئی ایسی بات کروں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اچھا اس کی گواہی لاؤ، فوراً یقین نہیں کیا، فوراً انہوں نے کہا کہ گواہی لاؤ، تو حضرت حسان بن ثابت نے کہا کہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہاں بیٹھے ہوئے، پوچھئے ان سے۔ بالکل، ابو ہریرہ نے اچھا ان کی بھی نالج جو ہے وہ بھی احادیث کے، بہت ساری احادیث ہمیں انہی سے ملتی ہیں، اور ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ حافظہ جو تھا کمال کا تھا ان کا۔ اچھا، اور ان کا تو نام بھی بڑا ابو ہریرہ، بالکل، وہ ایک الگ انٹرسٹنگ اور بڑی خوبصورت کہانی ہے، کے ساتھ جو ان کی محبت تھی اس کے حوالے سے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بالکل جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہوتے تھے اور آپ حسان بن ثابت جو ہے وہ شعر سناتے تھے، اور ان کی یوں تعریف کرتے تھے کہ جو تلوار کام نہیں کرتی کفار پر، وہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کام کرتے تھے، کیونکہ ظاہر آپ دیکھتے ہیں نا کسی کے لفظ جو ہے وہ اس کی کاٹ بڑی سخت ہوتی ہے۔ اصل جو زخم ہوتا ہے نا اگر آپ کسی پر لگاتے ہیں، اصل ضرب جو ہے آپ الفاظ سے لگا سکتے ہیں، وہ جو ہیل ہو جاتا ہے وہ زخم تو جسم کا بھاری جاتا ہے اگر آپ کو تکلیف ہوئی ہو، کوئی ضرب لگی ہو تلوار کی، لیکن اصل میں جو زخم گھاؤ لگتا ہے جو بھرتا نہیں ہے وہ الفاظ کا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر جب یہ شان اقدس میں الفاظ جاتے تھے اور کفار جب سنتے تھے ان الفاظ کو تو وہ بھی پریشان ہو جاتے تھے کہ کیا کس طریقے سے اعلیٰ طریقے سے شاعری کی گئی۔ اور ایک واقعہ جو ہے وہ اس سے چھوٹا سا ریلیٹڈ ہے کہ حضرت حسان بن جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت سارے صحابہ ایسے تھے کہ جنہوں نے پھر جب وہ بات کی کہ بھئی حضرت عائشہ جو ہیں ان سے یہ غلط بات سرزد ہوئی اور اس کے اوپر جو پورا وہ ایک معاملہ بنا تھا،
ان میں حضرت حسان بن ثابت بھی شامل تھے جو کہ حضرت عائشہ کے اپوزٹ پارٹی میں تھے. ٹھیک ہے. لیکن حضرت عائشہ نے بھی یہ کہا کہ جب ان کے سامنے بات کی جاتی کہ حضرت حسان جو ہے انہوں نے یہ بات کی ہے تو وہ کہتی تھی کہ نہیں ان کے بارے میں کوئی ایسی بات میرے سامنے نہ کہو کیونکہ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراہا ہے ان کے بارے میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں سوچ سکتی ہوں. تو یہ دیکھیے یہ تھا محبتوں کا عالم. ہاں اور ایک دوسرے کی نسبت سے محبت ہو جاتی تھی. مطلب کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں یہ اشعار پیش کر دیتے تھے تو بس اس وجہ سے مجھے ان سے محبت ہے کیونکہ ان کو محبت تھی. اور جب انہوں نے نہیں روکا تو میں بھی نہیں روکوں گا. تو وہ جو عمل کا معیار ہے وہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عمل کر دیا وہ عمل اتھارٹی ہے. اتھارٹی ہے. انہوں نے کسی عمل کو منع نہیں کیا وہ اتھارٹی ہے. جو ان کی بات ہے جو ان سے بات آ رہی ہے بس وہی ہے. باقی اس کے علاوہ کسی کی کوئی اور بھی بات ہو وہ اتھارٹی نہیں ہو سکتی. اچھا اور اس وقت کے بھی جو لوگ تھے یہ سارے خلفائے راشدین ان کی بڑی حد تک یہ کوشش ہوتی تھی اور ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ جو کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے ہم وہی کریں. بالکل. اور پھر اگر اس کے علاوہ کوئی کام ایسا ہوتا تھا جو اس وقت کی موقع کی مناسبت سے کرنا پڑ جاتا تھا یہ وہ تو اس پہ بڑی بیٹھ کے گفت و شنید ہوتی تھی. بڑی ڈسکشن. یہ نہیں کہ ایک آدمی اٹھ گیا اور کہے کہ میں نے کہہ دیا ہے اور میں کیونکہ خلیفہ ہوں تو یہ بات ہو. ایسا نہیں ہوتا تھا. بالکل بالکل. تو یہ ایک واقعہ تھا جس کے اندر ہمیں 2-3 سبق ملتے ہیں اور بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم اس رمضان المبارک اور اللہ تعالی ہمارے سیکھنے سکھانے کے عمل کو قبول فرمائے.